تو بات ادھوری رہ گئی تھی. یہ بیچ میں اکثر فون آنے کی وجہ سے بھی تھوڑی تکلیف ہوتی. یہ فون بھی ایک بیماری ہے، مگر کیا کریں، دنیا میں رہنا تو ساری چیزیں استعمال کرنی. اللہ حفاظت فرمائے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان کو دیکھنے کے بعد میں بڑا دل کو ملال ہوا، بڑی طبیعت خراب ہوئی کہ کوئی بھی مذہب ہو کسی بھی طرح کی ایسی چیزوں کو جائز قرار نہیں دیتا. اور مذہب اسلام تو ہر نشہ آور چیز کو حرام قرار دیتا، چاہے وہ سگریٹ ہو، بیڑی ہو، تمباکو ہو، گٹکا ہو، شراب ہو، بھنگ ہو، افیم ہو، چرس ہو، گانجا ہو، اسمیک ہو، کوکین ہو، کوئی بھی نشہ ہو. بہرحال نشہ آور چیز حرام ہے، اس میں انسان اپنے آپ میں رہتا نہیں. اور دیکھیے تجربہ اس بات کو کہتا کہ جب ان چیزوں سے نقصانات ہوتے تو صرف ایک آدمی کو نہیں ہوتے، پورے گھر کو نقصان ہوتے ہیں. آپ اپنے شوق کی وجہ سے پورے گھر والوں کو پریشانیوں میں ڈال رہے ہیں اور ان کی زندگی جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے. صرف آپ کی ہی نہیں، یا آپ ہی صرف اس لیے نہیں، بلکہ آپ کے گھر والے بھی کس طرح گھٹ گھٹ کے جیتے، آپ کی تکلیف کو دیکھ کے ہر وقت پریشان رہتے. اور اللہ حفاظت فرمائے، یہ تو بہت ہی سخت مسئلہ ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان مریضوں کو دیکھ کے دل میں بڑی بے چینی ہوئی، بڑی بے قراری ہوئی. تو میں سوچتا رہا کہ کیا کرا جائے کہ اس گٹکے سے، اس پان سے، اس تمباکو سے، اس زہریلی چیزوں سے انسان بچ جائے. تو بہت سوچنے کے بعد میں ایک بات ذہن میں آئی کہ کر تو کچھ بھی نہیں سکتے، صرف وہ گزارش کر سکتے، خوشامد کر سکتے، سمجھا سکتے کہ بھائی آپ اپنی اولاد کو، آپ اپنے شوہر کو، آپ اپنے بھائی کو، جو لوگ نشہ کرتے یا یہ گٹکے کھاتے یا پان کھاتے یا پان کی عادتوں میں مبتلا ہیں یا سگریٹوں میں مبتلا ہیں، ان کو سمجھائیے کہ اللہ کا دستور ہے، اللہ کا قانون ہے کہ جو آدمی جیسا کرے گا اس کو ویسا بھگتنا پڑے گا. اگر آپ نے سگریٹ پی ہے تو آپ کے لنگس میں اس کا دھواں جانا لازم ہے، اور آپ نے اگر شراب پی ہے تو گردوں کا خراب ہونا لازم ہے. اگر آپ نے افیم کھائی ہے تو آپ کے معدے کا خراب ہونا لازم ہے، دماغ کا خراب ہونا لازم ہے. اگر آپ نے چرس پی ہے، گانجا پیا ہے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ لنگس کی ساتھ ساتھ عقل بھی خراب ہوگی. جو اللہ نے اس انسان کو اشرف المخلوقات بنانے کے لیے عقل سلیم دی. عقل تو اللہ نے سب کو دی، جانوروں کو بھی دی، چرند کو بھی دی، پرند کو بھی دی. کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی جس کو عقل نے دی، مگر عقل سلیم صرف انسان کو دی. گڑ بڑھیا ہو، چھوٹا سا جانور ہوتا، بہترین پنجرا بنا سکتا، بہترین رہنے کا مکان بنا سکتا، یا گھونسلے بنا سکتے، مگر اس کو توڑ نہیں سکتے، وہ ایک ایک تنکا کر کے نہیں نکال سکتے. انسان کو اللہ نے عقل سلیم بنائی، عقل سلیم دی کہ وہ گھر کو بنا بھی سکتا، توڑ بھی سکتا، پھر بنا سکتا. تو عقل سلیم دی. اس عقل سلیم سے سوچئے کہ ہم جو زہر کھا رہے ہیں اس سے ہم مر رہے یا صرف ہمارا پورا گھر مر رہا یا ہمارا پورا خاندان مر رہا. سوچئے اور سوچ کے جواب اپنے اندر تلاش کیجئے کہ ہم جو یہ گٹکے، یہ پان، یہ تمباکو جو کھا رہے ہیں، ان سے صرف ہم مر رہے یا ہماری اولادیں بھی مر رہی. اگر اولاد دیکھے کہ میرے باپ کی کیا حالت ہے تو وہ پریشان، بیوی دیکھے کہ میرے شوہر کی یہ کیا حالت ہے وہ پریشان، اور بیٹیاں دیکھیں گی تو وہ میرے باپ کی کیا حالت ہے کہ وہ پریشان، یا گھر میں جو بھی کھاتا ہو.
وہ بہنیں دیکھیں گی تو بھائی کی پریشانی نہیں دیکھ پائیں گی. تو اس کے لیے خاص طور سے سمجھائیے. میں جہاں تک ان چیزوں کا علاج کرتا اور علاج کرنے میں ایک چیز میرے ذہن میں بہت کثرت کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے. گٹکے کھانے والے اکثر 100 میں سے 90% کو کینسر ہوتا، مگر اس کی ایک وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ کیوں ہوتا کہ اس کا تھوک اندر لیتے تو پیٹ کا کینسر ہوتا. منہ میں دبا کے سو جاتے، گٹکا بھی بلا منہ میں دبا کے سونے کو. ارے بدبو پیدا کرتے ہیں. صبح کو جب اٹھتے، جب تک برش نہ کیا جائے، مسواک نہ کی جائے، تب تک جو ہے کھانا نہیں کھاتے اچھے شریف لوگ. اور خود مذہب اسلام کہہ رہا. اور یہاں تک کہ اگر برش بھی کرتے آپ تو بہتر ہے کہ برش بھی گرم پانی سے دھو لیں. تو اس کی تو صفائی منہ کی اتنی دی، اور ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم رات کو گٹکا لیا، منہ میں ڈالا، اٹھ پڑے اور سو گئے. ہمیں اپنی زندگی کی فکر نہیں ہے. بس اپنے مزے کے چکر میں ہم تو سکون کی نیند سونا چاہ رہے ہیں. یہ سکون کی نیند نہیں ہے میرے بھائی، یہ مزیدار زندگی بھی نہیں ہے میرے بھائی. یہ بہت بہت اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے ماں باپ کو، سب کو پریشان کرنے والا گٹکا جو منہ میں دبا کے سوئے. اب اس کے سوئیں گے آپ کبھی جو ہے، اس کو تو چھوڑیے، اگر ایک روٹی کا ٹکڑا لیجیے اور روٹی کا ٹکڑا لے کے اور منہ میں دبا کے سو جائیے، صبح کو دیکھیے اس روٹی کے ٹکڑے کی کیا حالت ہوگی. یہ تو ہم زہر، ویسے بھی زہر ہے اور زہر کو منہ میں لے کے سو رہے. بچوں میرے بھائی، آپ کو اللہ نے دنیا میں اپنی زندگی کو ختم کرنے کے لیے نہیں بھیجا. آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی کو بنانے کے لیے بھیجا. یہ اتنے سارے حکیم، یہ اتنے سارے ڈاکٹر، یہ اتنے سارے وید، یہ آپ کے علاج کے لیے کیوں پیدا کیے؟ یہ اتنی ساری دوائیاں، اتنی ساری جڑی بوٹیاں، اتنی ساری، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں پیدا کی؟ یہ کھانے کے لیے اتنے سارے اناج، یہ کھانے کے لیے اتنے سارے، اتنی طرح کی سبزیاں، اتنی طرح کے گوشت. آپ سوچئے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں پیدا کی ہے؟ اس لیے کہ آپ بیمار ہو، اس لیے کہ آپ کے منہ میں کینسر ہو، اس لیے کہ آنتوں میں کینسر ہو، اس لیے کہ معدے میں کینسر ہو. نہیں میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زندگی دی آپ کو ایک دوسری زندگی بنانے کے لیے، ہر کسی کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے، ہر انسان کو اپنا بنانے کے لیے، ہر انسان سے محبت کرنے کے لیے. اب اپنے آپ سے محبت کرو گے تبھی تو دوسرے سے محبت کر سکتے ہیں. جب آپ اپنے ہی آپ سے محبت نہیں کریں گے تو پھر دوسروں سے محبت کہاں کریں گے؟ پھر تو آپ کی محبت دوسروں سے بھی، جب اپنے آپ سے ہی نہیں ہے تو دوسروں سے تو ایٹومیٹکلی نہیں ہونے کی. آپ کی وہ محبت ختم ہو جائے گی. اس کے بارے میں انشاءاللہ میں آپ کو علاج تو ضرور بتاؤں گا، مگر ابھی نہیں، کیونکہ جب میں ٹیومر کے علاج بتانا شروع کروں گا تو کینسر کے بھی علاج بتانا شروع کروں گا، تو بلڈ کینسر کے بھی بتانا شروع کروں گا، پھر اسٹمک کینسر کے بھی بتانا شروع کروں گا، بون کینسر کے بھی بتانا شروع کروں گا. پھر ہر چیز کے علاج تو انشاءاللہ میں بتانا شروع کروں گا، کیونکہ مجھے کسی چیز کا لالچ نہیں ہے. مگر آج تو میں آپ سے صرف ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کر رہا ہوں، اور وہ ریکویسٹ یہ ہے کہ میرے بھائی آپ سوئیے ضرور، مگر منہ میں گٹکا یا پان دبا کے مت سوئیے. اچھی طریقے سے برش کر کے، صاف کر کے دانتوں کو اچھی طرح سے تب سوئیے. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ جو ہیں اس کے مضر اثرات سے تھوڑے بچ جائیں گے. اثرات تو پھر بھی ہوں گے مگر تھوڑے بچ جائیں گے انشاءاللہ. باقی کل. السلام علیکم.